بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹھاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہ دو جہان ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کا سبق پیکر شجاعت پڑھیں گے۔ وطن عزیز کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہے۔ ان قربانیوں میں ایک قربانی دی ہے کیپٹن کرنل شیر خان نے۔ اس قربانی کا تذکرہ ہم اس سبق پیکر شجاعت میں کریں گے۔ جیسے بسم العظیم آبادی کہتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو اور یاد رہے یہ لوگ وطن کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اور یاد رہے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک انشا پرداز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس شخص کو الفت وطن نہیں، یعنی جس شخص کو محبت نہیں ہوتی اپنے وطن سے، تو جس شخص کو الفت وطن نہیں وہ مرد دل ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مرد دل خاک جیا کرتے ہیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت بہادری، حمیت بھی غیرت، بہادری اور جوامردی بہادری کے واقعات سے بری پڑی ہے۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں، سپوت بیٹا یا بیٹے، ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت مذہب یا دین ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا، توجہ نہ دینا۔ مرد ہو یا خواتین، جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس بات کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو قومیں محنت کی بجائے محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش یہاں ایک بات ذہن، علامہ اقبال نے کہا بھی تھا کہ تھی وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تم اپنی باپ دادا کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہو، تم اپنے باپ دادا کے بارے میں بولتے ہو، اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے، اتنے دلیر تھے، اتنے دیندار تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے۔ تھی وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر تم اپنی بات کر یار، تم نے کیا کیا ہے۔ تو جو قومیں محنت کی بجائے محض اپنے آباء و اجداد باپ دادا کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر عالی مرتبہ اونچا یا اتم، عالی مرتبہ اتم، میری ہندی بھی اتم ہے، میری اردو بھی اعلیٰ ہے، وہ جو شاعرہ کہتی ہے نا، ثابت کرنے کے لیے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ زوال، تنزل لیکن جس قوم کا ایک بیٹا جان ہتھیلی پر لینا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، عزم، ارادہ، یہ مطلب شوق، اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کا یہ بہادر آفیسر، یہ جو کاموں میں بند ہے
واوین میں جو بند ہے، یہ باتیں مصنف نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ ہندوستانی آفیسروں نے جو لکھی ہیں وہی باتیں مصنف رقم کرتے ہیں۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اثاثہ سرمایہ۔ اس نے نامساعد، ناموافق یا خراب حالت، ناموافق یا خراب حالات، نامساعد حالات کے باوجود جس جرأت، بہادری اور جوانمردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا۔ متاثر کرنے والا، اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کرنا، لکھنا، رقم کرنا، جس نے انتہائی کشیدہ حالات، خراب حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، یعنی شہادت کا جام پی لیا، یعنی شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا۔ اعتراف کرنا، مان لینا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے شہادت کے بعد کرنل شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ عطا کرنا، بخشنا، دینا۔ اچھا بھائی، میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو یا اس میں کوئی سوال ہو تو گزشتہ اسباق میں بھی سوال ہو، اس میں بھی سوال ہو تو میرا نمبر واٹس ایپ کا ہے، آپ کے اسکرین پر میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے، تو آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کمنٹ میں بھی آپ کویشچن کر سکتے ہیں، لیکن کمنٹ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں وائس کا آپشن نہیں ہوتا ہے تو لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت بہت لگتا ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ پر میسیج کریں، چاہے آپ ریٹن کریں چاہے آپ وائس میں کریں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو جواب دے سکیں۔ شکریہ جی۔